آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان نماز کے حوالے سے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے کیا احکامات ہیں، یعنی جو تارک نماز ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ مسند احمد کے اندر یہ حضور کا خوبصورت فرمان موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو پانچوں نمازیں پڑھے گا، نمازوں کی حفاظت کرے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر یہی نماز کل قیامت کے دن نمازی کے لیے نور بن جائے گی۔ یہ نور فرمایا بن جائے گی روشنی کا، اور یہ نماز اس بندے کے لیے فرمایا رحمت بھی بن جائے گی، اور اس بندے کے لیے یہ نماز برہان بھی بن جائے گی، یعنی خوشخبری بھی بن جائے گی۔ یہی نماز کے ذریعے سے فرمایا اس بندے کو نجات بھی مل جائے گی۔ یعنی فرمایا جس نے نمازوں کا اہتمام کیا، نور بھی ملے گا، روشنی بھی ملے گی، کامیابیاں بھی ملیں گی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نجات بھی عطا فرما دے گا۔ اب اس کے اپوزٹ جو نماز نہیں پڑھے گا، ایک پڑھ لی، کدی دو پڑھ لیاں، کدی وہ بھی نہ پڑھیاں، دل کی تا پڑھ لی، دل کی تا چھڑ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو نمازوں میں سستی کرتا ہے، پھر اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا جس کے پاس نمازیں نہیں تو پھر قیامت کے دن اس کے پاس نور بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس خوشخبری بھی نہیں ہوگی، اور اس کو کامیابی بھی نہیں ملے گی، اور اس کو فرمایا نجات بھی نہیں ملے گی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پاک اس حکم کو نہیں مانتا، انکاری کرتا ہے، تو پھر اس کا حشر جو ہے فرمایا جو اللہ کے دشمن ہے پھر دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر نماز ہوگی اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اب جو جنتی ہیں وہ جنت میں سے ہو کر دوزخیوں سے سوال کریں گے، ما سالککم فی سقر، ہاں جی تھوانے نا کی بنی تسی کیوں دوزخ چ گئے ہو؟ اتنے تو سارے جملہ بولے جاندے جو جاواں گے تو ویکھ لواں گے، لیکن قرآن ساری باتیں کھول کر بیان، ما سالککم فی سقر، جنتی پوچھن گے ہاں جی تسی جنت چ کیوں نہیں آئے، دوزخ چ کیوں گئے ہو؟ اتنے تو بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، خود ہی کہے گا قالوا لم نک من المصلین، اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے، اسی نمازاں نہیں سا پڑھ دے، اس وجہ تو اللہ پاک نے دوزخ سٹ سٹیا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، تے اسی غریباں نو کھانا نہیں سا کھلاندے، کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی ساڈے بوئے تے آ جاندا سی، اسی اس نو کھانا نہیں سا کھلاندے۔ یعنی بندہ خود ہی اقرار کرے گا کہ میں نمازاں نہیں پڑھیاں تے اللہ نے جہنم دے وچ سٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، یہ باتیں حق ہیں، یہ سچ ہیں، یہ نماز کی اہمیت کے متعلق حضور اپنے غلاموں کو سمجھا رہے ہیں۔ جہاں ہم اپنے نبی کی شان ورا الورا، وہاں حضور معراج کی باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ اس قوم کے سروں کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پتھر سر پہ لگ جائے تو کیا بنتا ہے، فرمایا ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا ہے، پھر دوبارہ پتھر اٹھایا جاتا تو سر بالکل ٹھیک ہے، کان بھی، آنکھیں بھی، ہونٹ بھی، چہرہ بالکل اسی طرح ویسے پہلے کی طرح، دوبارہ پھر اس پر پتھر مارا جاتا ہے، اس طرح بار بار کچلا جاتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو سروں کے اوپر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے؟ آج تو کہتے ہیں کوئی گل نہیں جی، خیر ہے جی، پڑھ لیے، لیکن یہ حضور وہاں کی ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ سروں کو بار بار پھوڑا جا رہا ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین کہتے ہیں حضور یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کا سجدے میں دل نہیں لگتا تھا، نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، سر کے اوپر وزن محسوس کرتے تھے، یار کیسے نماز پڑھیں، کیسے وضو کریں، کیسے مسجد کی طرف جائیں۔ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کو بوجھ محسوس کرتے تھے، سجدے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا، یہ مسجد کی طرف نہیں آتے تھے، حضور نماز نہیں پڑھتے، اذان تو سنتے تھے لیکن نماز کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ حضور یہ وہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ان کے سروں کو پھوڑا جا رہا۔ حضور فرماتے ہیں اور بار بار یہ مسلسل ان کو یہ صدا دی جا رہی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بندے جب تیری نمازیں مکمل ہوں گی، نمازیں تیری بولی نا سابق تھوڑا جہا اوقا ہے، کوئی گل نہیں، نمازیں جب تیری پانچوں مکمل ہوگی، اے بندے، یہ رب اپنے بندے سے خود کہہ رہا ہے میرے بندے جب تیری نمازیں مکمل ہوں گی تو پھر میں تجھے جنت دوں گا۔
اگر تیری پانچوں نمازیں مکمل، تیری حاضری مکمل ہوئی، اے میرے بندے پھر میں تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ مگر میرے بندے اگر تو نے نماز نہ پڑھی، اب رب نے دوجا رخ بھی دکھا دیا کہ تو نماز نہیں پڑھے گا، پھر میں تیرے ساتھ کیا کروں گا۔ پہلے فرمایا نماز پڑھ میرے بندے تجھے جنت ملے گی، فرمایا میرے بندے اگر تو نے نماز نہ پڑھی، نماز میں سستی کی، نہ پڑھی نماز، تو پھر میرے کو تینوں کچھ نہیں لبنا، فرمایا پھر میری طرف سے بھی تجھے کچھ نہیں ملنے والا، جب تو میرے حکم پر عمل نہیں کرتا پھر میں بھی تجھے کچھ دینے والا نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے ناراض ہوں جب تو نماز نہیں پڑھے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، یہ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سنتے پڑھتے ہیں، نوافل پڑھنے چاہیے۔ اب سنیے حدیث کے الفاظ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نمازوں کا کھاتہ کھلے گا، جب وہ ترازو قائم ہوگا، جب نمازیں تولی جائیں گی، جب حساب کتاب ہوگا نمازوں کا، محبوب فرماتے ہیں سنو جب کھاتہ کھل جائے گا نمازوں کا، پہلے فرضوں کو تولا جائے گا، یہ وزن کٹ گیا تو رب فرمائے گا نفلوں پالو۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اپنے بندوں پر کتنی شفقت، فرمایا چلو فرضوں کا کھاتہ مکمل نہیں ہوا، اے میرے فرشتوں نفلوں کا کھاتہ کھول لو کہ کسی طرح سے میرے بندے کی بخشش ہو جائے، میرا بندہ بخشا جائے، فرمایا نفلوں کا کھاتہ کھول لو فرشتوں، اگر فرض پورے نہیں ہوئے، وزن پورا نہیں ہوا تو نفل شامل کر کے اس کے فرضوں کا فرمایا وزن کو مکمل کیا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمازوں کے علاوہ پھر زکوٰۃ جو دیتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا کھاتہ کھلے گا، صدقات و خیرات دیتے ہیں، حج کیا، عمرہ کیا، جو نیکیاں کی، فرمایا ہر چیز کا پھر حساب کتاب ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرمائے گا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے یہ کھاتا پورا ہو جائے اور میرا بندہ بخشا جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت دیکھیے۔ فرمایا فرضوں سے بات شروع ہوگی، اس طرح کھاتا بندے کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، امام بہقی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے جو رب کو بڑا ہی پسندیدہ عمل ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے وقت پر نماز پڑھنا، یعنی کہ وقت نہ گیا فوجل خیر باج کا ادا کر لیں گے، جب آج دوجی نہ پڑھ لیں گے، نہیں، ورنہ اس کو اس کے وقت پر ادا کر، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس کو اس کے وقت پر ادا کر، ایسا نہ ہو کہ وقت ڈیگتے ڈیگتے اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز جاتی رہی، ورنہ وقت پر اس نماز کو ادا کرنا یہ رب کو سب سے افضل عمل ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ترین عمل ہے کہ بندہ وقت پر نماز ادا کرے۔ پھر حضور فرماتے ہیں بے نمازی بندے تو کوئی دین ہی کوئی نہیں، فرمایا کیوں کہ دین کا ستون نماز ہے، جس طرح ستون ہے نا، یہ چھت میں نہیں کھلوتا ہے سہارا، یہ ستون ہے۔ آپ فرمایا سنو تمہارے دین کا ستون بھی نماز ہے، فرمایا یہ دین کا ستون ہے نماز، نماز کا ضرور اہتمام کرنا۔ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، امام ذہبی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جب بندہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کیسے؟ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے، یعنی کہ مارا سا جھکا نہیں، یہ رکوع صحیح نہیں، رکوع کا جو طریقہ کار کمر سیدھی ہو، فرمایا قیام بھی اچھے طریقے سے کرے، رکوع بھی اچھے طریقے سے کرے، سجدے کے اندر جو 7 ہڈیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے زمین پر لگائے، اور فرمایا کہ نماز کو سورہ فاتحہ شریف پڑھی اچھے طریقے سے پڑھے، 7 سورت ملائی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے۔ پھر میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں سنو جب بندہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے نا، پھر یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتی ہے، پھر یہ زمین سے لے کر فرمایا کہ آسمان تک نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اتنا نور پھیلتا ہے اس نماز کا، فرمایا کہ وہ عرش تک نور پھیل جاتا ہے، اتنا نور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نماز آسمانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، ایک تو وہ نور بکھیر رہی ہوتی ہے، روشنی بکھیر رہی ہوتی ہے، اور دوسرا جاتے جاتے نماز کہتی ہے اللہ تیرا بھلا کرے، جدہ تو میری حفاظت کی تھی جا اللہ تیری بھی حفاظت کرے، اگر صحیح طریقے سے نماز پڑھی ہوگی۔ فرمایا پھر نماز اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ اب تجھے ایک اینگل، دوسرا رخ اس کا جو صحیح نہیں پڑھتا، دیکھیے ہر بات ہمارے لیے صحیح پڑھو گے تو بھائی یہ ہے، صحیح نہیں پڑھو گے تو یہ ہے، پہلے بتایا صحیح پڑھو گے تو یہ ہے، اگر صحیح نہیں پڑھو گے، رکوع صحیح نہیں کیا، قرات صحیح طریقے سے نہیں کی، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا، اب اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا جب ایسی نماز وہ پڑھتا ہے کہ وقت گزار کر پڑھ رہا ہے اور صحیح بھی نہیں پڑھ رہا، پھر جب وہ نماز فرمایا آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، پھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، وہ نماز آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، جو اندھیرے تو نظر کی جانا، ہر طرف فرمایا اندھیرا ہی اندھیرا، پھر وہ نماز کو فرمایا کہ کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے، جو بسیدہ قسم کا ردی قسم کا کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس نماز کو اس نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے جس نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔
फरमाया तेरी ऐसी नमाज का हमें क्या फायदा जिसको तूने सही तरीके से अदा नहीं किया, वक्त का ख्याल ही नहीं किया, वक्त लंघ गया तो हूं तू आके सही तरीके से डेग पिया। फरमाया नहीं, ऐसी नमाज तेरे मुंह पर मार दी जाएगी जो सही तरीके से ना पढ़ी जाए। अब सुनिए, जो बंदा नमाज पढ़ता है उसके लिए 5 इनाम है। कितने इनाम है? अब तो फायदे की बात है ना, बातें जरा कड़वी लेकिन बात हकीकत पर मबनी है कि हम नमाजों से बहुत पीछे हैं। ठीक है, नमाज की मैं इसलिए मौजूद रखा क्योंकि रमजान शरीफ करीब आने वाला है, उसकी आमद है, तो हम अभी से नमाजों के लिए अपने दिन को पक्का करें। अभी से नियत कीजिए कि हम अल्लाह के मेहमान को कैसे वेलकम करना है, नमाजों का एहतमाम करना। सुनिए, फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह पाक उसको 5 इनामात से नवाजता है। कितने इनामात? 5 इनामात मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसकी जिंदगी की तंगियां दूर कर देगा। एक तू फजर नहीं पढ़ी तो मुड़ के कहना मैंने कामयाबी नहीं लभी, कामयाबी कितों लभनी, तू फजर ही नहीं पढ़ी। और कामयाबी तेरे कदमों को चूमेगी जब तेरी पेशानी रब की बारगाह में झुकेगी, जब तेरे दिन का आगाज नमाज से होगा, तेरे दिन का आगाज तिलावत कुरान से होगा, फिर तुझे कामयाबी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो यहां कामयाबी कहेगी मैं तो तेरा इंतजार कर रही। तूने दिन का आगाज कुरान खोल कर किया है, तूने दिन का आगाज अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका कर किया है। फरमाया कि फिर फरिश्ते भी तुझे वेलकम करते हैं कि भाई तूने नमाज से अपने दिन का आगाज किया है। सबसे पहला फायदा, जो बंदा नमाज पढ़ेगा उसकी जिंदगी की तंगियां दूर हो जाएंगी, परेशानियां टेंशनें खत्म हो जाएंगी। दूसरा फरमाया सुनो, जो बंदा नमाज पढ़ेगा कब्र के अजाब से बच जाएगा, क्योंकि नमाज जो ना अंधेरी कब्र का चिराग है। हम देखते हैं ना अपने हाथों से एक सुराख भी नहीं छोड़ते, लेकिन नमाजों का खाता मुकम्मल हुआ तो कब्र रोशन हो जाएगी। फरमाया चिराग, जिस तरह सियाने बंदे सामने पहले चिराग क्या होता था, चिराग से रोशनी होती थी, रोशनी फैलती थी। तो फरमाया जब तेरी कब्र को बंद किया जा रहा होगा तो ऐ बंदे तूने घबराना नहीं है, तेरे खाते में नमाजों का खाता मुकम्मल है। जब सारे साथ छोड़ जाएंगे तूने नमाजों का इस्तेमाल किया होगा। रात के अंधेरे में जब तुझे कोई नहीं देखता था, तेरा रब तुझे देखता था, उस वक्त तू सजदे करता था। रात के वक्त उठकर रब की बारगाह में सजदों की कसरत करता था। और जब तुझे सारे छोड़ जाएंगे नमाज तेरी कब्र के अंदर आ जाएगी और तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। ये अगला फायदा, जो नमाज पढ़ेगा कब्र के अजाब से बच जाएगा, जो बंदा नमाज पढ़ेगा। और तीसरा फायदा फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ेगा ओदे सज्जे हाथ च खाता फड़ाया जाएगा। तो जिसके सज्जे हाथ च खाता होगा वो बंदा जन्नती है। तवज्जो या मेरी जानिब, जिसके दाएं हाथ में अमाल नामा पकड़ाया जाएगा तो ये कामयाबी की जमानत है। भाई ये बंदा कामयाब हो चुका है, इसने रब को राजी किया है। लिहाजा माशर का लोगों देखो, आज इसके दाएं हाथ में मैंने अमाल नामा पकड़ा दिया। क्यों? फरमाया जो 5 वक्त मेरी बारगाह में झुकता था, आज हमने सबको दिखाना है लोगों, जिसके दाएं हाथ में हमने खाता पकड़ा दिया जो बंदा जन्नती है। फरमाया दाएं हाथ में अमाल नामा पकड़ाया जाएगा। और नंबर 4, पुल सिरात। जिंदगी बीत गई है सुनते सुनते, पुल सिरात है क्या? ये जहन्नुम के ऊपर रब ने एक पुल रखा है, ये जहन्नुम के ऊपर पुल है। और ये सर का बाल मैंने पकड़ा, शायद दूर से नजर भी ना आए, लेकिन हदीस के अल्फाज हमें सारी चीजें खोल खोल कर समझाते हैं कि पुल सिरात है क्या। फरमाया तुम्हारे सर का बाल जो है इससे भी बारीक है, और तलवार की जो दारी होती है ना, तेज दारी, फरमाया ये पुल उस दारी दार की तरह तेज पुल है। आप सारे सियाने बैठे, जब नीचे जहन्नुम में जो फिसल गया तो सीधा जहन्नुम में गिर जाएगा। लेकिन फरमाया जिसकी नमाजें पूरी हुई वो बिजली की तरह आएगा, इतनी तेजी के साथ आएगा, लोग कहेंगे ये कौन है बंदा, हम तो फिसल रहे हैं, हम तो गिर रहे हैं, आज ये कौन खुशनसीब बंदा है जो बिजली की तरह आया, बिजली की चमक की तरह आया और बड़ी तेजी के साथ पुल को क्रॉस कर गया, ये कौन है? तो आवाज आएगी ये बंदा 5 वक्त का नमाजी है। माशर में फिर ये ऐलान होगा, जो बिजली की तरह तुम्हें गुजरता नजर आ रहा है ना, ये वही बंदा था जो अजान सुनकर रब की बारगाह में खड़ा हो जाता था। ये वही बंदा है जो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता था। फरमाया अच्छे तरीके से वो पुल को क्रॉस कर जाएगा जो नमाज पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। और 5वां फायदा, अल्लाह अकबर, ईमान ताजा हो जाएगा। भाइयों, अल्लाह ने हमें मोहलत दी है, आंखें बंद होने से पहले हमारे पास ये वक्त है, ये हमारे पास वक्त है। जिस तरह से हम घड़ी की तरफ देखते हैं, जो मिनट गुजर गया, ये जिंदगी में कभी वापस लौट कर आने वाला नहीं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। भाइयों, नमाज का एहतमाम करना 5वां फायदा बात बड़ी काबिल गौर है। हजूर फरमाते हैं जो नमाज पढ़ेगा अल्लाह पाक कहेगा तेरा खाता ही नहीं खोलना, आए हाय तेरा खाता क्लियर है। फरमाया जो नमाजी होगा अल्लाह की रहमत से उसका हिसाब किताब भी नहीं होगा। फरमाया जाएगा जा मेरे बंदे, तो दुनिया के अंदर मुझसे डरता रहा, नमाजों का एहतमाम करता रहा, 5 वक्त की नमाज तू पढ़ता रहा,
आज देख तेरा रब तेरे साथ क्या करता है। फरमाया कि तुझे बगैर हिसाब किताब के हम जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये 5 फायदे हैं। अब अगली बातें जरा दिल थाम के सुनना। जो नमाज नहीं पढ़ता, 15 नुकसान है जो नमाज नहीं पढ़ता। अब दूसरा रुख शुरू हो चुका। पहले मैंने बताया जो नमाज पढ़ेगा। अब जरा दिल थाम कर, दिल के कानों से, अल्लाह करे हम जितने बैठे, एक बंदे ने भी नियत कर ली ना कि आज के बाद मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, हमारा जुमा कबूल हो जाए इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। उम्मीद तो सारे ही करें, अल्लाह पाक की रहमत बड़ी है, वो बड़ा करीम है, बड़ा गफूर रहीम है। अब सुनिएगा, जो नमाज नहीं पढ़ता वो 15 तरह के अजाबों का वो सामना करेगा। 15 अजाबों का वो सामना करेगा जो नमाज नहीं पढ़ता। 5 अजाब दुनिया के अंदर उसे मिलेंगे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने आप दिल की आवाज रखी है आपके सामने। दुनिया के अंदर जो 5 अजाब मिलेंगे, एक एक बात को आपने नोट करना है कि मैं किस तरफ हूं, मैं किस लिस्ट की तरफ जा रहा हूं। 5 अजाब जो दुनिया के अंदर बेनमाजी को मिलेंगे। सबसे पहला अजाब, उम्र से बरकत खत्म हो जाएगी। वो जी पते नहीं चले, इन्नी नंगी पते नहीं चले सन, असी तो नमाजा पढ़ी ही नहीं, असी तो कुरान खोले ही नहीं, एवं नंगे। ये पहला अजाब है, फरमाया उम्र से बरकत उठ जाती है। दूसरा अजाब, फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता उसके चेहरे का नूर जाता रहता है, चेहरे की नूरानियत, वो जो कैफियत मिलती है सजदों की। फरमाया जो सजदा नहीं करता पेशानी का नूर खींच लिया जाता है, चेहरे की रूहानियत खत्म हो जाती है जो फरमाया नमाज नहीं पढ़ता। और दूसरा फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता जिन्हें मर्जी बड़े अमल करे, सवाब कोई नहीं जल बना। सबसे बड़ा फर्ज नमाज छोड़कर बंदा कहे मैं ये कर लूं ये कर लूं, नहीं। फरमाया नमाज सबसे पहले जरूरी है, नमाज का एहतमाम करे, फिर अल्लाह पाक उसको सवाब भी अता फरमाएगा। चौथा नुकसान, असि कहते ना दुआएं कबूल नहीं होनी जी, इन्नी उम्र लंघ गई है। फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता फिर अल्लाह उसकी दुआएं भी कबूल नहीं करता। हर बात को नोट करना, जो नमाज नहीं पढ़ता फिर उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। नंबर 5, ये दुनिया का अज़ाब। पांचवा नुकसान उसका ये होता है, जो अल्लाह वाले नेक बंदे दुआएं करते हैं ना, बड़े ठीक है हम हस्तियों को मानने वाले, जब नमाज ही ना पढ़ी फिर हस्ती क्या करेगी। ये हदीस बता रही है। फरमाया जब नेक बंदे दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, वो तो नमाज ही नहीं पढ़ी, तो अल्लाह के नेक बंदा दुआ कर रहा है, फरमाया तुझे इस दुआ में से कोई हिस्सा मिलेगा क्योंकि तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये 5 अजाब हैं दुनिया के। और मौत के वक्त जब वो सांसें निकलती है ना, 3 अजाब फरमाया मौत के वक्त उस बंदे पर मुकर्रर किए जाते। सबसे पहला अजाब, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह इज्जत की मौत दे, लेकिन बातें हक हैं, झंझोड़ने के लिए हमें हमारे नबी ने हुक्म दिया कि नमाजों को लाजमी करार दिया है। फरमाया कि जो मौत की सजाएं हैं वो जलील और रुसवा होकर मरेगा, कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं होगा, तड़प तड़प कर मर रहा होगा, कोई उसकी खबर भी नहीं लेगा। ये अजाब है फरमाया बेनमाजी। दूसरा फरमाया कि वो बेनमाजी भूखा मरेगा, जो कुछ मर्जी खा ले लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होगी। तीसरा अजाब फरमाया वो प्यासा मरेगा, तड़पता रहेगा, पानी पानी पानी। फरमाया सारे समंदर सारा पी ले लेकिन था बेनमाजी, फरमाया जितना मर्जी पानी पी ले उसकी प्यास कभी खत्म होने वाली। ये मौत का अजाब। और अब कब्र की सजाएं कि बेनमाजी कब्र के साथ, कब्र उसके साथ कैसा हशर करेगी। फरमाया सुनो, जब बेनमाजी कब्र में उतारा जाता है, असी तो आ जाते हैं ना, ये तो उन्होंने पता है कि बीती पई है। फरमाया जब कब्र के अंदर बेनमाजी को उतारा जाता है तो कब्र फिर उसको तंग करती है, कब्र इस तरफ से भी भागती है, इस तरफ से भी भागती है, इस तरफ से भी आती है, इस तरफ से भी आती है, दरमियान में इंसान है। फरमाया इस तरह हड्डियां एक दूसरे में, हजूर ने इशारा करके समझाया, फरमाया ऐसे हड्डियां आपस में, ये जो हमारी हड्डियां है ना, इस तरह पेवस्त हो जाती हैं जब कब्र दबाती है बेनमाजी को। फरमाया कब्र तंग हो जाती है बेनमाजी के लिए। दूसरा फरमाया जो बेनमाजी होगा उसकी कब्र आग से भर जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह, आग से भर जाएगी, आग के कोले अंगारों से भर दी जाएगी। और तीसरा फरमाया जो बेनमाजी होगा उसकी कब्र में गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। और वो सांप, ये हजूर हमें डरा रहे हैं कि मुसलमानों नमाज पढ़ो। मैं कोई अखबार की खबर नहीं पढ़ रहा, कोई डाइजेस्ट नहीं पढ़ रहा, हजूर का फरमान आपके कानों तक पहुंचा रहा हूं। लोगों खुदा रहा पढ़ो नमाज इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। भाई आते हुए अजान हुई, जाते हुए जमात हुई, बच्चा पैदा हुआ भाई कान में अजान दे दो, फौत हुआ भाई नमाज जनाजा पढ़ लो, इतनी सी जिंदगी है। लेकिन नबी फरमाते हैं सुनो, कब्र के अंदर गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हजूर हमें डरा रहे हैं भाइयों, हमें कब्र के अजाब से बारे में समझा रहे हैं। और ये कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं, कोई केड़ी गल नहीं, हजूर बता रहे कब्र से डरो, कब्र की तैयारी करो। हजूर फरमाते जब बेनमाजी को कब्र में उतारा जाएगा वो गंजा सांप मुसल्लत किया जाएगा और उसकी आंखों से आग निकल रही होगी,
یہ نبی بتا رہے ہیں. اس کی آنکھوں سے فرمایا آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے. اور ناخن کتنے بڑے ہوں گے؟ جتنا فرمایا کہ ایک دن کے اندر بندہ سفر کرتا ہے نا, اتنے لمبے اس سانپ کے ناخن ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ سانپ بے نمازی کو اٹھاتا ہے, اٹھ تو نماز نہیں پڑھتا تھا, تو مسجد کی طرف نہیں جاتا تھا. میرے نبی فرماتے پھر وہ سانپ کیا کرتا ہے, جب وہ سانپ بولے گا گرجدار آواز ہوگی, وہاں کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا, سانپ مسلط ہوگا. اب سانپ شروع ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بے نمازی کو سزا دینی ہے. فرمایا کہ اب اس بے نمازی کو سانپ جو ہے نا وہ ڈنگ مارنا شروع کر دے گا. فجر سے شروع ہو جائے گا. تیری فجر ویلے آنکھ نہیں نہ کھلی, اور یہ ٹھنڈ لگتی ہے نہیں نا آنکھ کھلی. فرمایا وہ اس فجر کے ٹائم شروع ہو جائے گا, فجر سے لے کر ظہر تک, ظہر سے عصر تک, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے فجر, کوئی وقت نہیں بچے گا. اور پتہ وہ کتنا خطرناک ڈنگ مارے گا. میرے نبی فرماتے وہ ایک ڈنگ مارے گا تو بے نمازی 70 گز زمین کے نیچے چلے جائیں گے. بھائیوں میں نے باتیں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسجد کو آباد کریں یار, نمازوں کی طرف. یہ حضور ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہوں. قیامت کے دن, یہ تو قبر کی باتیں, اب قیامت کے دن بے نمازی کے ساتھ کیا ہوگا. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کے حساب میں سختی کرے گا. عدالت لگنی ہے اللہ دی, سختی ہوگی, تو نماز نہیں پڑھتا رہا. اور دوسرا فرمایا کل قیامت کے دن اللہ ناراض ہوگا, اللہ ناراض ہوگا, میرے بندے تو نماز نہیں پڑھتا تھا. اور تیسرا فرمایا کل قیامت کے دن جب خاتم نامکمل ہوا تو اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں پھینک دو. اور کل قیامت کے دن بے نمازی کا یہ جو پیشانی ہے نا, یہاں پر 3 سطریں لکھی ہوں گی. سارے لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے, پتہ چلے گا یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. پیشانی کے اوپر 3 چیزیں لکھی ہوں گی. سب سے پہلے نمبر پر یہ لکھا ہوگا تو اللہ کے حقوں کو نہیں مانتا تھا, جو اللہ پاک نے تجھے حکم دیا تھا تو ان حکموں کو نہیں مانتا تھا. دوسرا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ تو بے نمازی رہا, آج اللہ تیرے ساتھ ناراض ہے. اور تیسرا فرمایا تیری پیشانی پر لکھا جائے گا کہ تو رب کی رحمت سے مایوس ہے, تیرے لیے کوئی رحمت نہیں. امام الانبیاء کے غلاموں اب سننا, جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, بخاری شریف ترمذی شریف کی میں الفاظ پڑھ رہا ہوں, اب سنیے گا ساری نمازوں کے بارے میں حضور نے یہ ترتیب دیکھو قائم کی. فرمایا جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے پر کبھی نور نہیں آئے گا. دوسرا فرمایا جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا روزی میں برکت نہیں آئے گی. وہ جی گات بڑے سی جی کی کریے, نماز میں ٹائم نہیں لگے, اور رش بڑا سی کر صاحب نماز کیوں پڑھتے, لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں اور روٹی تیری تو برکت نہیں, تو زور نہ پڑی. حضور فرماتے جس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی, اور کدی اتنے پیڑ پہ کدی اتنے, جسم بڑا دکھدا ہے جی, لیکن حضور پہلے بتا گئے, فرمایا جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا تیرے بدن میں طاقت نہیں رہے گی. اور فرمایا جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا, صاحب اولاد گل نہیں مانتی, بڑی پریشانی گھر دے وچ, بڑی بے سکونی ہے, لیکن نبی پاک نے تو ساری گلاں پہلو دا چھڑیاں. میرے نبی نے فرمایا جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا نا اس کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوگی, اس کو اپنی اولاد سے کبھی فرمایا نفع نہیں پہنچنے والا. اور تو کہنا جی ساری رات قاری صاحب نیند کی گولی کھا کے سوندے, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ملتا, رات میں نیند نہیں آتی, گولی کھائیے تاں جا کے نیند آتی ہے. پر نبی پاک نے پہلے بتا دیا, فرمایا جو عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا اس سے سکون کی نیند نہیں آئے گی. اور امام الانبیاء کے غلام حضور کیا فرماتے ہیں, مسلم شریف کے الفاظ ہیں. آپ تو چلو موسم سازگار ہو چکے اب ٹھیک ہے, لیکن جتنی بھی سردی ہو نماز کی چھٹی نہیں ہے میرے بھائیوں. میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں. حضور کے ایک صحابی تھے, آنکھوں سے نبینا تھے. اللہ کا شکر ادا کرو, ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں, ہمارے پاؤں بھی سلامت ہیں, ہمارے ہاتھ بھی ٹھیک ہے, ہم چل بھی سکتے ہیں, پھر بھی سکتے ہیں. بھائیو وہ آنکھوں سے نبینے صحابی تھے. عرض کی حضور راستہ ٹھیک نہیں, آپ تو کتنی سہولیات ہیں, تب تو راستے بھی کچے ہوتے تھے یار, آج کل تو اتنی سہولیات ہیں, گھر کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے, پانی بھی نکال سکتے, ساری سہولیات ہیں. اب وہ آنکھوں سے نبینے صحابی, عرض کی حضور میں آنکھوں سے نبینا ہوں, راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور میرے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوتا, حضور کیا میرے لیے اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام ایک گل دس, تینوں اذان سن دی ہے؟ ہمارے سپیکروں کی تو آواز ہی ماشاءاللہ بڑی دور دور تک پہنچتی ہے. حضور نے بتایا اے صحابی تجھے اذان کی آواز سنتی ہے؟ آج کی حضور ہاں. فرمایا پھر مسیتے ہی آ. حضور نے فرمایا پھر مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کر, گھر میں صرف ایک نماز, پتہ نہیں وہ بھی قبول ہے یا نہیں. فرمایا جب تم مسجد کے اندر آئے گا با جماعت پڑھے گا تجھے 27 درجے زیادہ اجر بھی ملے گا. یہ جماعت وچوں ایک دا بھی سجدہ قبول ہوگا اللہ سارے دی قبول کر لے. یہ ہے بھائیو نمازوں کا اہتمام کریں. نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی, بولیے اس جملے تو سارے بولو, نماز میرے نبی کی آنکھوں کی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وما علینا الا البلاغ.